نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک، قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی خصوصیات اور اس کی صفات کے بارے میں بات چل رہی ہے. گزشتہ 2 روز سے اس حدیث مبارکہ پر بات چل رہی ہے. اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی حالت تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کو اپنی بہت سی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے سے روک رکھا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر کل بات چل رہی تھی کہ یہ نفسانی خواہشات، یہ نفسانی تقاضے، یہ تو انسان کے اندر ہیں. خیر اور شر دونوں چیزیں موجود ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. خیر بھی رکھی گئی ہے اور شر بھی رکھا گیا ہے. اور انسان کو دنیا میں اللہ نے اختیار اور ارادے کے ساتھ بھیجا ہے، اور اپنی مخلوقات میں اللہ نے انسان کو مکلف مخلوق بنایا ہے. اب یہ مکلف بھی ہے، اختیار اور ارادہ بھی اس کے پاس ہے. بس تھوڑی سی کوشش سے، تھوڑی سی ہمت سے یہ شر پر خیر کو غالب کر سکتا ہے. اور یہ نفسانی خواہشات، یہ نفسانی تقاضے، یہ انسان کے اندر سے ختم تو نہیں ہوتے. یہ موت تک انسان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور موت تک ان سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر یہ نفسانی خواہشات، یہ تقاضے، یہ رکاوٹیں، یہ اندر کے میلانات اگر یہ ختم ہو جائیں، کوئی اندر کی رکاوٹ باقی نہ رہے، تو پھر نیکی پر اجر و ثواب کس بات کا ہے؟ اجر و ثواب تو اسی پر ہے کہ رکاوٹ ہے. اس رکاوٹ کو پامال کر کے یہ نیکی کرتا ہے. نفس کہتا ہے کہ گناہ کر لے، لیکن نفس کی چاہت کو پامال کرتا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اسی پر اجر و ثواب بھی ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ہے، اسی پر جنت کے درجات بھی ہیں. فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تسبیح، تحمید، تکبیر، رکوع، سجدہ، جس کو جس کام میں لگا دیا لگا ہوا ہے. اور کبھی فرشتہ اس کے خلاف نہیں کرتا. لیکن فرشتے کا ایسا کرنا یہ کوئی کمال کی بات اس لیے اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس کے اندر اس کے خلاف کے تقاضے موجود نہیں. یہی وجہ ہے کہ اتنی عبادت کے بعد اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اس کے لیے کوئی درجات کی بلندی اور ترقی نہیں. لیکن ایک انسان کے لیے تھوڑا سا مجاہدہ، تھوڑی سی مشقت، اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اللہ کا قرب بہت زیادہ ہے. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ اس نفسانی خواہشات کو قابو کرنے کے لیے اس پر کچھ قید ڈالنی چاہیے، کوئی پابندی ڈالنی چاہیے. اسے آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے. اب تو ہم نے آزاد چھوڑ رکھا ہے نا، جو اس نے کہا وہ کر لیا، جہاں جانے کو کہا وہاں چلے گئے، جو کھانے کو کہا وہ کھا لیا، جس سے ملاقات کو جی چاہا کر لی. اس میں کیا ہے؟ نفس کو لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے. اور جب نیکی کا موقع آیا، اس نے کہا کہ نہیں،
آج تلاوت نہیں کرو، کل کر لیں گے، کوئی بات نہیں، آج کی تسبیحات چھوڑ دو، کل کر لیں گے۔ کیوں؟ کہ اس پابندی اور قید کو یہ نفس برداشت نہیں کرتا، اسے بھاگتا ہے، اسے نکلنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے فرمایا کہ کوئی وقت تنہائی اور خلوت سے نکال کر، اس میں تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کر جہاں پر بندہ ہو اور یاد یار ہو، اس کا مولا ہو اور یہ بندہ ہو، اب وہاں پر بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرے۔ کیونکہ کل بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ نفس تو کہتا ہے نا سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اور کوئی برائی اگر ہے بھی، اس برائی کی یہ نفس تعویل پیش کر دیتا ہے۔ یہ بڑا استاد ہے، تعویل پیش کر دیتا ہے۔ تو سب اچھا نہیں ہوتا، غلطیاں کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں۔ کوئی انسان نہیں جو غلطی سے مبرہ ہو، غلطیاں سب کے اندر ہوتی ہیں۔ اور انسان کی ترقی کا جو سفر ہے وہ غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھتا ہے تو ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور جہاں انسان کو یہ دھوکہ لگ جائے کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں، میری ہر بات صحیح ہے، تو پھر ایسا انسان ترقی سے رک جاتا ہے، وہ ترقی کرنے سے رہ جاتا ہے۔ ترقی سے انسان ترقی جو کرتا ہے غلطی سے سیکھ کر کرتا ہے۔ اور جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، الا کلکم خطاؤون، فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، تم سب کے سب خطا کار ہو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا کہ تم سب کے سب خطا کار ہو، اور ہمارا نفس یہ کہے کہ تو خطا کار نہیں ہے، تو گنہگار نہیں ہے، تو بہت پارسا ہے۔ تو یہ نفس ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، اس نفس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، اس کا قید ہے کہنا الا کلکم خطاؤون، تم سب کے سب خطا کار ہو۔ لیکن آگے فرمایا خیر الخطائین التوابون، کہ تم میں بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو اللہ سے رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا۔ تو اپنے کو خطا وار تو سمجھنا چاہیے کہ ہم خطا کار ہیں، لیکن اس خطا کاری میں جو بہترین خطا کار ہے وہ اللہ سے رجوع کرنے والا، وہ بہترین خطا کار بننا چاہیے۔ تو اب اللہ سے رجوع کس طرح سے کرے؟ تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کے رجوع کرے۔ اور یہ تنہائی، یہ خلوت بندے کی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس تنہائی اور خلوت میں اللہ کی محبت یا اس کے ڈر اور خوف سے اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی اگر نکل گیا، اس کے ڈر اور خوف سے اللہ قیامت کے دن اس سے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ اس آنسو کی اتنی قدر کرتا ہے کہ تنہائی میں خلوت میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، لیکن بس اس کی آنکھ میں اللہ کے ڈر سے آنسو نکل آیا۔ اس تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کر کیا کرے؟ پہلے تو اپنا احتساب کرے۔ احتساب کا کیا مطلب؟ اپنا حساب کرے۔ جیسے ایک دکاندار ہے نا کہ صبح سے شام تک جب سارا دن تجارت کرتا ہے تو شام کو اپنی تجارت کا حساب کرتا ہے۔ اگر دکاندار اپنی تجارت کا حساب کرنا چھوڑ دے، اس کی تجارت خسارے میں چلی جائے گی، کیونکہ حساب کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آج کمایا یا گنوایا۔ اگر وہ حساب کرنا چھوڑ دے، اسے معلوم ہی نہیں ہوگا، اچانک ساری تجارت بیٹھ جائے گی۔ تو حساب ضروری ہے۔ اور ہم میں سے ہر مومن تاجر آخرت ہے، آخرت کی تجارت کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو سارا دن گزرنے کے بعد اگر رات کو چند لمحے ہم اپنا حساب کر لیں کہ آج کا دن کیسا گزرا ہے، آج میری زبان کا استعمال کیسا تھا، میری آنکھ کا استعمال کیسا تھا، میرے کانوں کا استعمال کیسا تھا، میرے ہاتھ اور پیر کا استعمال کیسا تھا، اور سب سے بڑھ کر میری سوچ اور فکر کا استعمال کیسا تھا۔ کیونکہ آج کا زمانہ ہے نا، اس کے اندر پراگندہ خیالی بہت زیادہ ہے۔ یہ جو موبائل فون ہے نا، چھوٹا سا یہ ایک پرزہ اسمارٹ فون، یہ جو ہے تو چھوٹی سی اسکرین، لیکن اس نے پوری دنیا کی بے حیائی کو اس کے اندر سمیٹ کر جمع کر دیا ہے، اور لوگ بے دھڑک اس کو استعمال کرتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر بھی اس سے محفوظ نہیں رہتا۔ اب جب جن چیزوں کو انسان دیکھتا ہے، جن باتوں کو کانوں سے سنتا ہے،
وہ چیزیں اس کے تحت شعور کے اندر بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے، اچھی چیزوں کو سنتا ہے، تو اچھے تصورات اور اچھے خیالات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اچھے افکار اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر بری چیزوں کو دیکھتا ہے، بری چیزوں کو سنتا ہے، اس کے افکار اور خیالات بگڑ جاتے ہیں۔ اور یہ جو انسان کی سوچ و فکر ہوتی ہے نا، سوچ اور فکر، افکار اور خیالات جس کو کہتے ہیں، اس کی مثال ایک بیج کی ہوتی ہے، جیسے بیج کہ بیج اگر قیمتی ہوتا ہے تو فصل بھی اچھی لے کر اٹھتا ہے، اور بیج اگر ناقص ہو، خراب ہو، تو فصل ساری بگڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کے افکار اور خیالات اگر پراگندہ ہو جائیں تو اس کی عبادت کی، اطاعت کی لذت اور حلاوت چلی جاتی ہے، کیونکہ کھڑا تو اللہ کے سامنے ہے، لیکن خیال کسی حسینہ کا ہے، کسی لڑکے کا ہے، کسی امرت کا ہے۔ کھڑا اللہ کے سامنے لیکن دھیان تو دکان پر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی کھڑا کس کے سامنے ہے؟ اب یہ چیز کیا، جو چیز تصورات اور خیالات کے اندر ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے افکار اور خیالات کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے کہ ایسی چیزوں کو سننا، دیکھنا، یا ایسے لوگوں سے میل ملاقات رکھنا کہ جو انسان کے لیے اخلاقی زوال کا ذریعہ بن جائیں، اخلاقی پستی کا ذریعہ بن جائیں، ایسے دوستوں سے ملاقات اور تعلق بھی نہیں رکھنا چاہیے، نہ ایسی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، نہ پڑھنا چاہیے، نہ سننا چاہیے۔ کیونکہ افکار اور خیالات اگر بگڑ گئے تو ساری عبادات کا ستیہ ناش ہو جائے گا، عبادات کی لذت اور حلاوت چلی جائے گی۔ تو یہ پاکیزہ خیالی کیسے آئے گی کہ تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کر اپنا جائزہ لے کے تیری زندگی گزر کیسے رہی ہے، لوگوں کے سامنے جیسا بھی ہے، لیکن اپنی یہ سوچ کہ اللہ کی نظر میں تو کیسا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ لوگوں کے اندر میرا عزت اور مقام ہو، میرا ادب اور احترام ہو، تو ٹھیک ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر یہ تو سوچ کہ اللہ کی نظر میں کیسا ہوں، اپنی نظر میں نہیں، لوگوں کی نظر میں نہیں۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی نظر میں کیسا ہوں، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں تو اپنے کو بڑا قیمتی سمجھتا تھا، اپنے کو بڑا پارسا سمجھتا تھا، لیکن آج پتہ چلا جب اتنا حساب لگایا کہ میں تو بالکل ہی کم قیمت ہوں، بے قیمت ہوں، میری تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو یہ حساب اپنا لگانا چاہیے۔ اللہ نے قرآن فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى کہ اپنے کو پاکیزہ مت سمجھو، اپنی پاکیزگی کے دعوے دار مت بنو۔ اللہ جانتا ہے کہ کون پاکیزہ ہے، کون متقی ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اپنے نفس سے بدگمان رہنا چاہیے۔ اچھا گمان تو اللہ کی مخلوق سے ہونا چاہیے۔ آج ہم اللہ کی مخلوق سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اور اپنے نفس سے جو ہے وہ خوش گمان ہو جاتے ہیں، نیک گمان قائم کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی مخلوق سے نیک گمان ہونا چاہیے، اور اپنے آپ سے بدگمانی، اپنے نفس پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابر میں گزرے خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ کچھ بھروسہ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد۔ یہ نفس ہے نا، اس کے تین مزاج ہیں، ایک امارہ ہے، ایک لوامہ ہے، ایک مطمئنہ ہے۔ تو کہتے کچھ بھروسہ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا۔ اس لیے اپنے آپ سے بدگمان رہنا چاہیے، اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہاں اللہ کی مخلوق سے اسے ظن رکھنا چاہیے۔ تو اپنا جائزہ لینا، اپنا حساب کرنا۔ کس چیز کا حساب؟ یہ جو ہے نا آنکھ، یہ زبان، یہ کان، یہ ایسے روشن دان ہیں کہ اس کے اچھے اور برے اثرات جو ہیں وہ انسان کے دل پر پڑتے ہیں۔ آنکھ سے دیکھا، کان سے سنا، زبان سے بولا، اچھے اور برے اثرات، اچھی چیزوں کے، اچھے کلام کے، اچھی ملاقات کے، اچھا دیکھنے اور سننے کے اچھے اثرات انسان کے قلب پہ پڑتے ہیں، اور بری چیزوں کے برے اثرات دل پر آتے ہیں۔ اور یہ دل کیا ہے؟ یہ دل کوئی کھلونا نہیں ہے کہ کسی چیز کے پیچھے، فانی چیزوں کے پیچھے اس دل کو لٹا دیا جائے۔ ارے دل تو ایک بڑی قیمتی متاع ہے،
اور یہ دل ایسی قیمتی متاع ہے کہ جو اللہ کا گھر بھی ہے، بیت اللہ ہے۔ حدیث قدسی ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ نہ مجھ کو میری زمین سما سکتی ہے، نہ مجھ کو میرا آسمان سما سکتا ہے، اگر میں سما سکتا ہوں قلب مومن میں سما سکتا ہوں۔ کون سا قلب مومن؟ کون سے دل میں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں؟ اللہ اسی دل میں ہوتا ہے جس میں اللہ کا غیر نہیں ہوتا، جو معصم اللہ سے خالی ہوتا ہے۔ اللہ کے غیر سے جو دل خالی ہوتا ہے اس دل میں اللہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ غیور ہے، غیرت والا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے گھر میں کوئی غیر ہو اور اس گھر میں اللہ بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ جائزہ لینا چاہیے، اپنا حساب کرنا چاہیے اس دل میں ہے کیا، اللہ ہے یا اللہ کا غیر ہے؟ دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، کسی عورت کا فتنہ ہے، کسی لڑکے کا فتنہ ہے، آخر دل کے اندر ہے کیا؟ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کیا ہے؟ کوئی تکبر ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، خود بینی ہے، خود رائی ہے، آخر دل کے اندر ہے کیا؟ اور جب آدمی اللہ کی رضا کے لیے اپنا احتساب کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، اللہ اس دل کے دریچوں کو کھولتا ہے اور کچھ حقیقتیں آشکارا ہونے لگتی ہیں، حقیقتیں کھلنے لگتی ہیں، کیونکہ اللہ بندے کی طلب کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اندر کی کچھ صفائی چاہتا ہے، یہ بندہ میرا بننا چاہتا ہے، یہ بندہ اس نفس کی اماریت سے نکلنا چاہتا ہے، اس نفس کو مطمئنہ بنانا چاہتا ہے، تو اللہ اس کے دل پر کچھ راز کھولتا ہے، کچھ اسرار کھولتا ہے، حقیقتیں کھلتی ہیں۔ پھر پتہ چلتا ہے، سب سے پہلی بات یہی پتہ چلتی ہے کہ بھئی تو جو کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کل حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے دو واقعات عرض کیے تھے، عجیب ہمارے اکابر تھے۔ ایک بات مجھے یاد آئی کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب بات فرمایا کرتے تھے، ہم سب کے کام کی ہے۔ فرماتے تھے کہ ساری زندگی کام میں لگے رہنے کے بعد، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کے بعد نہیں، ساری زندگی کام میں لگے رہنے کے بعد جسے یہ چیز حاصل ہو گئی، جسے یہ بات حاصل ہو گئی کہ مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اسے سب کچھ حاصل ہو گئی۔ ساری زندگی کام میں باتیں بنانے کے بعد نہیں، کام میں لگے رہنے کے بعد۔ کام کون سا کام؟ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، کیونکہ یہ راستہ اپنے کو مٹانے کا ہے، اپنے کو فنا کرنے کا ہے، یہ راستہ دعویٰ کرنے کا نہیں ہے، یہ راستہ تو اس دعوے کو مٹانے کا ہے۔ کیونکہ جب بندے کے اندر دعویٰ آتا ہے، اللہ کی توفیق سے نظر ہٹ جاتی ہے، اپنے اوپر نظر چلی جاتی ہے۔ دی تو اللہ نے توفیق سے، یہ سمجھتا ہے کہ میری محنت ہے، میری کوشش ہے، میری کاوش ہے۔ تو جب اللہ کی توفیق سے بندے کی نظر ہٹ جاتی ہے تو شکر سے محروم ہو جاتا ہے، اور شکر سے محروم ہو جانا بہت سی خرابیوں کو اندر جنم دے دیتا ہے، کیونکہ اخلاق حمیدہ، ملکات فاضلہ، اس میں شکر ایسا خلق عظیم ہے کہ جو اخلاق رذیلہ کی اندر سے جڑیں کاٹتا ہے، اندر سے جڑوں کو ختم کرتا ہے، برے اخلاق کو اندر سے نکالتا ہے، اور وہ نکالتا کیا ہے؟ شکر نکالتا ہے۔ کیونکہ جب بندہ شکر کرتا ہے تو شاکر کی نظر اپنے اوپر نہیں ہوتی، شاکر کی نظر اپنے رب پر ہوتی ہے۔ کس چیز پہ شکر کرتا ہے؟ کسی توفیق پہ کرتا ہے، کسی نعمت کے مل جانے پہ کرتا ہے۔ تو نفس یہ دھوکہ دیتا ہے نا کہ تیری محنت سے یہ تجھے ملا ہے، تو نے نماز پڑھی ہے، تو نے روزہ رکھا ہے، تو نے زکوٰۃ دی ہے، تو نے صدقات اور خیرات کیے ہیں، تو نے حج اور عمرے کیے ہیں، نفس تو یہ کہتا ہے۔ تو پھر شکر چلا جاتا ہے کہ جب میں نے کیا ہے تو پھر شکر کس بات کا ہے؟ اور حقیقت کیا ہے کہ میں کیا کر سکتا تھا؟ اس کی توفیق سے ہوا ہے، اور جب اس کی توفیق سے ہوا ہے تو پھر نظر اس پر ہونی چاہیے، پھر نظر اپنے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ تو شکر کو اختیار کرنا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان اپنا حساب کرتا ہے، احتساب، محاسبہ،
اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ حساب دینے سے پہلے اپنا حساب کر لو. وہ حساب دینے کا جب وقت آئے گا نا، اس سے پہلے اپنا حساب دنیا میں کر لو. اور آج دنیا کے اندر ہم میں سے ہر شخص اپنا حساب کر سکتا ہے. یہ جب وہ قیامت کی منڈی لگے گی نا، وہ قیامت کا بازار جب لگا ہوگا، اس قیامت کے بازار میں میری قیمت کیا ہوگی آج اپنا حساب کر لو، پتہ چل جائے گا کیا قیمت ہوگی. یہی وجہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، اور اکابر کی زندگیوں کو دیکھیے، اولیاء امت کی زندگیوں کو دیکھیے، کہ سب کچھ کر کے بھی ڈرتے رہے اور روتے رہے. سب کچھ کر کے بھی ڈرتے رہے اور روتے رہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا. فرمایا کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخر وقت تھا، بیماری کا زمانہ تھا. تو فرماتے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں حضرت کی عیادت کے لیے گیا، مزاج پرسی کے لیے گیا. دیکھا کہ حضرت زار و قطع رو رہے ہیں. پوچھا کہ حضرت آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تکلیف اور بیماری کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، بیماری کی وجہ سے. کہا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہا کہ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ہے. پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ نے آپ سے اتنا بڑا دین کی خدمت کا کام لیا، کیا ساری دنیا کے اندر جماعت جو ہے متحرک ہے؟ اس انداز میں آپ نے کام کو پھیلایا. تو فرمایا اسی وجہ سے تو رو رہا ہوں. اب یہ مخلص کی پہچان ہے کہ جب مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ نے آپ سے اتنا بڑا دین کی خدمت کا کام لیا، کہ دعوت و تبلیغ تو 1400 سال سے چل رہی تھی، لیکن جس طرح سے آپ نے جس انداز میں شروع کیا، یہ ایک نیا انداز تھا. اور اللہ کی تائید اور نصرت ساتھ ہی تھوڑے عرصے کے اندر یہ کام پھیل گیا. کہا اسی وجہ سے تو رو رہا ہوں کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں. اب یہ مخلص کی پہچان ہے کہ کر کے بھی ڈر رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ اس پر پکڑ ہو جائے، مواخذہ ہو جائے، اس پر بھی ڈر رہے ہیں. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تسلی فرمائی، تشفی فرمائی. عرض کیا کہ حضرت اگر یہ استدراج ہوتا تو آپ کی یہ کیفیت نہ ہوتی، آپ رو نہ رہے ہوتے. اگر یہ استدراج ہوتا تو آپ رو نہ رہے ہوتے، پھر آپ مطمئن ہوتے میری وجہ سے ایسا ہو گیا. تو آپ کا یہ رونا علامت اس بات کی ہے کہ یہ خلوص اور للہیت کے ساتھ یہ کام کیا گیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا، اور عند اللہ یہ کام مقبول ہے. جبھی تو آپ رو رہے ہیں نا، آپ کے اندر ایک ڈر لگا ہوا ہے، ایک خوف لگا ہوا ہے. یہ ہمارے اکابر تھے، یہ ان کی سوانح اور تاریخ ہے کہ سب کچھ کر کے بھی ڈر رہے، لرز رہے کہ کہیں استدراج تو نہیں ہے. تو کبھی اپنے نفس پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، اپنی کسی کوشش اور کاوش پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے. شیطان تو دھوکہ دیتا ہے کہ تو نے یہ کر لیا، تو نے وہ کر لیا. ارے بھائی میں نے کیا کر لیا؟ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت بیدار ہوئے، کمرہ جو ہے وہ روشنی سے جگمگا گیا. آواز آئی، کہا کہ عبد القادر تو نے بہت اللہ کی عبادت کر لی، اب تجھ پر نماز اور عبادت معاف ہے. سمجھ گئے کہ انبیاء پر تو نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھ پہ کیسے معاف ہو جائے گی. سمجھ گئے کہ شیطان نے دھوکہ دینا چاہتا ہے. کہا کہ جا مردود اپنا کام کر، انبیاء پر تو معاف نہیں، مجھ پر کیسے معاف ہوگی. اب اس نے دوسرا حملہ کیا، اور دوسرا حملہ اس سے بڑا کیا. کہنے لگا کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا. ارے فرمایا کہ مردود جا اپنا کام کر، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا. تو نظر کبھی اپنے اوپر نہیں ہونی چاہیے، نظر ہر حال میں اللہ پر ہونی چاہیے، اللہ پر ہونی چاہیے. وہی کارساز حقیقی ہے. توفیق ملتی ہے تو من جانب اللہ ہوتی ہے. کبھی اپنے نفس کو پھولنے کا موقع نہیں دینا چاہیے
اسے کبھی تھپکی نہیں دینی چاہیے، کبھی اس کے اندر کوئی شرارت پیدا ہو فوراً استغفار بھی کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے توفیق دی ہے، این سعادت بزور بازو نیز تانہ بخشت خدائے بخشوں گا، کہ اگر ان کی طرف سے توفیق شامل حال نہ ہو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، قدم قدم پر بندہ ان کی توفیق کا محتاج ہے۔ تو اس نفس کے مقائد سے تو بات یہ چل رہی ہے کہ ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے اور روزانہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ کبھی کر لیا پھر چھوڑ دیا، روزانہ کرنا چاہیے۔ اور جو آدمی روزانہ حساب اپنی تجارت کا کرتا ہے وہ ترقی کرتا رہتا ہے، جو آدمی زندگی کا حساب کرتا ہے، اعمال کا حساب کرتا ہے، اپنے اخلاق اور کردار کو دیکھتا ہے، اپنی گفتار کو دیکھتا ہے، اپنی عبادات کو دیکھتا ہے، اس کی زندگی کے اندر بہتری آتی چلی جاتی ہے۔ آپ کسی سے گفتگو کریں، اس کے بعد سوچیں کہ اس گفتگو کے اندر کیا کمی رہ گئی، میں اس سے اچھا بھی بول سکتا تھا، اس سے اچھا الفاظ کا انتخاب کر سکتا تھا، کہاں مجھ سے کمی رہ گئی۔ آپ سوچیں کہ آپ کو اپنی خامیاں نظر آئیں گی، اگلی دفعہ آپ کی گفتگو اس سے بہتر ہوگی۔ آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے سوچیں کہ اس میں کیا کمی رہ گئی، نظر آئے گا کہ ہاں کہاں کہاں مجھ سے نماز میں کمی رہ گئی، اگلی نماز پچھلی نماز سے بہتر ہوگی۔ تو یوں انسان اپنا حساب کر کے سیکھتا ہے، اپنی غلطیوں سے سمجھ کر سیکھتا ہے، غلطیوں سے آگے کی طرف دھکیلتی ہے۔ تو اللہ ہمیں نفسانی مقائد سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، شیطان کی چالوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بات یہی چل رہی ہے کہ نفس تو ایک ہی ہے، اس کے مزاج تین ہیں۔ اب اس پر قید اور پابندی ڈالنی چاہیے تاکہ ہمارا یہ نفس جو ہے اس کی شرارت نکل جائے اور یہ نفس جو ہے نفس مطمئنہ بن جائے۔ اللہ ہمارے نفوس کو نفس مطمئنہ بنا دے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ کل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، نفس کے مقائد سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، شیطان کی چالوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا حامل بنا، یا اللہ اپنا محاسبہ کرنے والا بنا، اپنی غلطیوں کی تلافی کرنے والا بنا، یا اللہ ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما، دلوں کو اچھے اخلاق سے یا اللہ مجلہ اور مزکہ فرما، برے اخلاق سے بری عادات سے ہمارے دلوں کو یا اللہ خالی فرما، اپنی محبت سے معرفت سے یا اللہ دلوں کو لبریز فرما، اپنا دھن اور دھیان نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا استحضار نصیب فرما، یا اللہ غفلت والی زندگی سے بچا، غفلت والی موت سے بچا، بری موت سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ زندگی بھی نیکی اور طاعت والی عطا فرما، موت بھی اپنے استحضار والی عطا فرما، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں،
رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں دہشت گردی کرنا چاہے، یا اللہ جو قتل و غارت گری کرنا چاہے، ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی اور اخلاقی استحکام عطا فرما، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، تا قیام قیامت یا اللہ اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما۔ یا اللہ سب کی حفاظت بھی فرما، سب کی کفالت بھی فرما، اپنی تائید اور نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، اپنے شکر گزار بندوں میں یا اللہ ہمیں شامل حال فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو دور فرما، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد میں جماعت آئی، ان کا آنا ہمارے حق میں، ہماری بستی کے حق میں مبارک فرما، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما، ہمیں دین کے ادنا سے خدام میں شامل فرما، دنیا میں جس نوع سے بھی دین کی خدمت کا کام ہے، اے اللہ تو سب کی نصرت فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو اپنے پیارے دین کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا